کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی توقع مت رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ ہر شے کا غم کھانا مومن کے لیے باعث فضیلت ہے، بشرطیہ کہ کسی گناہ کے سبب نہ ہو۔ قدرت کا مشاہدہ کرنے والا سانس تک نہیں لے سکتا، اور عظمت کا مشاہدہ کرنے والا حیرت زدہ رہتا ہے، اور ہیبت کا مشاہدہ کرنے والا سانس لینے کو کفر تصور کرتا ہے۔ انسان اس طرح خدا کے ساتھ رہے کہ اس کا کسی بھی دوسری ہستی کے ساتھ ظاہری تعلق نہ رہے۔ ان کے نزدیک تصوف اس فاصلے کو دور کرنے کی مسلسل سعی کا نام ہے، جس میں صوفی کو ہمیشہ مشغول رہنا چاہیے۔ کسی نے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا کہ محبوب سے کیسے ملا جائے؟ آپ نے فرمایا، اپنے دل کو خواہشات نفس سے پاک کر لو، محبوب خود چل کر آ جائے گا۔ ہماری کتاب خدا کا کلام قرآن پاک ہے، جو ساری کتابوں کی سردار ہے، نہایت جامع اور افضل ہے۔ ہماری شریعت تمام شریعتوں سے مکمل اور صاف ہے۔ توحید لوگوں کے اندر 4 درجات میں پائی جاتی ہے۔ پہلا درجہ عوام الناس کی توحید کا ہے۔ دوسرے درجے میں وہ توحید آتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو دین کے روایتی علم سے بہرور ہیں۔ تیسرے اور چوتھے درجے کی توحید کا تجربہ ان خواص کو ہوتا ہے جنہیں معرفت حاصل ہو۔ ہمارا علم تصوف، شریعت اور سنت سے مضبوط ہوتا ہے۔ جو شخص قرآن کو حفظ نہیں کرتا، حدیث کی کتابت نہیں کرتا اور فقہ نہیں سیکھتا، وہ اس لائق نہیں کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو ادب کی شرط گر جاتی ہے۔ صدق کی حقیقت یہ ہے کہ تم ایسے موقع پر بھی صدق سے کام لو جہاں جھوٹ بولنے کے سوا تمہارا چھٹکارا نہ ہو سکتا ہو۔ صوفی زمین کی مانند ہے جسے نیک و بد ہر کوئی رونتا ہے، اور وہ ابر کی مانند ہے کہ ہر ایک پر سایہ فگن ہوتا ہے، اور بارش کی طرح ہے کہ ہر ایک کو سیراب کرتا ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی توقع مت رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں خدا دیتا ہے۔